جو شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ قضاء حاجت کے لیے آدمی کو مناسب اور نرم جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے، یعنی اس بات کا اہتمام ہو کہ پیشاب کے چھینٹے اڑ کر اس کے کپڑوں اور جسم کو ملوث نہ کرے، اس بات کا خاص اہتمام کرنا۔ چنانچہ ابو داؤد شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا اراد احدکم ان یبول، کہ تم میں سے جب بھی کسی کا پیشاب کرنے کا ارادہ ہو، فلیرتد لبولہ، تو اپنے پیشاب کے لیے مناسب جگہ کو ڈھونڈ لے، مناسب جگہ کا انتخاب کر لے۔ جو شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ قضاء حاجت کے لیے آدمی کو مناسب اور نرم جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے، یعنی اس بات کا اہتمام ہو کہ پیشاب کے چھینٹے اڑ کر اس کے کپڑوں اور جسم کو ملوث نہ کرے، اس بات کا خاص اہتمام کرنا۔ چنانچہ ابو داؤد شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا اراد احدکم ان یبول، کہ تم میں سے جب بھی کسی کا پیشاب کرنے کا ارادہ ہو، فلیرتد لبولہ، تو اپنے پیشاب کے لیے مناسب جگہ کو ڈھونڈ لے، مناسب جگہ کا انتخاب کر لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ، وعلی کل من تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت کورس کا پہلا حصہ عادت عبادت کیسے بنتی ہے، اس کا آج ہم سبق نمبر 5 پڑھ رہے ہیں۔ انسان کی فطری عادات اور تقاضوں میں سے ایک عادت ہے کہ اسے قضاء حاجت کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ کام ہر انسان کو بطور عادت بطور فطرت کرنا پڑتا ہے، لیکن ہمارے دین اسلام نے ایسا ہمیں بہترین طریقہ عطا فرمایا کہ ہم اس ضرورت کو بھی اگر عبادت بنانا چاہیں تو عبادت بنا سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس ضرورت کو، اس حاجت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کریں۔ تو یہ ہمارا جو ایک فطری تقاضا ہے، یہ بھی عبادت بن سکتا ہے۔ اس کے لیے جو شریعت نے ہمیں تعلیمات دی ہیں وہ آج ہم پڑھیں گے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر یہ ہے کہ جب بھی قضاء حاجت ہو، آدمی کو اس کی ضرورت پیش آئے، تو یا تو کسی جگہ جا کر چھپ جائے، پردے کا اہتمام کر لے، اور اگر پردے کا اہتمام نہ ہو تو لوگوں سے دور چلا جائے۔ دور جانے سے بھی آدمی وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے اور اس کو پردہ حاصل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ اذا اراد الحاجۃ ابعد، کہ آپ کو جب بھی قضاء حاجت کا ارادہ ہوتا تو دور چلے جاتے تاکہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ دوسری بات جو شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ قضاء حاجت کے لیے آدمی کو مناسب اور نرم جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے، یعنی اس بات کا اہتمام ہو کہ پیشاب کے چھینٹے اڑ کر اس کے کپڑوں اور جسم کو ملوث نہ کرے، اس بات کا خاص اہتمام کرنا۔ چنانچہ ابو داؤد شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا اراد احدکم ان یبول، کہ تم میں سے جب بھی کسی کا پیشاب کرنے کا ارادہ ہو، فلیرتد لبولہ، تو اپنے پیشاب کے لیے مناسب جگہ کو ڈھونڈ لے، مناسب جگہ کا انتخاب کر لے۔ اسی طرح تیسری تعلیم یہ ہے کہ کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر پیشاب کرنے سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے،
ایسی جگہیں ممنوع قرار دے دی گئی ہیں، تو ایسی ممنوع جگہوں سے اجتناب کرنا، مثلا جس راستے پر لوگوں کا آنا جانا ہے تو اس راستے پر پیشاب پخانہ نہ کرنا۔ اسی طرح اگر کوئی سایہ دار جگہ ہے جہاں پر لوگ گرمی میں سایہ حاصل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، وہاں پر پیشاب نہ کیا جائے۔ مسجد ہو، مدرسہ ہو، یا کوئی بھی ایسی مقدس جگہ جہاں لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر وغیرہ کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو اس جگہ کے قریب ایسا یعنی آدمی کو پیشاب پخانہ نہ کرنا تاکہ وہاں سے بدبو ان لوگوں کو تنگ نہ کرے۔ اسی طرح کوئی کیڑے مکوڑے کے سوراخ ہیں تو ان میں جا کر پیشاب نہ کرنا۔ ان ساری جگہوں پر پیشاب کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو ایسی ممنوع جگہوں سے اجتناب کرنا۔ اسی طرح ممنوع جگہوں میں سے ایک خاص طور پر جگہ غسل خانہ اور وضو خانہ ہے، یہاں بھی پیشاب نہ کرنا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ لا یبولن احدکم فی مستحمہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے حمام میں جہاں اس نے غسل کرنا ہے وہاں پیشاب ہرگز نہ کرے، فإن عامۃ الوسواس منہ، کیونکہ عام طور پر وسوسے کی بیماری اسی وجہ سے لگتی ہے۔ یعنی وسوسہ ایک جنون کا پہلا درجہ ہے، پاگل پن کا پہلا درجہ ہے کہ آدمی شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ اگر وہ وضو کرتے ہوئے اعضاء کو دھو رہا ہے، اس کی تسلی نہیں ہو رہی کہ پتہ نہیں میرے ہاتھ پاک ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، یہ مسلسل شک کا پیدا ہوتے رہنا اور اس کا ختم نہ ہونا، یہ پاگل پن کی پہلی سٹیج ہے۔ اور یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ یہ اپنے غسل خانے میں پیشاب کرنے کی وجہ سے یہ بیماری لگتی ہے۔ تو اس لیے آدمی جس جگہ پر غسل کرتا ہے اس جگہ پر پیشاب نہ کرے۔ ہاں، اگر ایسا کوئی غسل خانہ ہے جیسے کہ عام طور پر ایک ہی عمارت میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، غسل کے لیے جگہ بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو واش روم کے لیے جگہ بھی ہوتی ہے، تو جو واش روم کے لیے علیحدہ سے جگہ ہے وہاں کر سکتا ہے، لیکن جس جگہ غسل کا پانی گرنا ہے اس جگہ آدمی کو غسل پیشاب جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگلی تعلیم یہ ہے کہ جب بھی پیشاب کرنے کے لیے جائے تو آدمی کے پاس کوئی مقدس تحریر نہیں ہونی چاہیے جو نمایاں نظر آ رہے، جیسا کہ انگوٹھی میں کوئی ایسی چیز تحریر ہو، یا آدمی کے باہر کوئی گلے میں کوئی ایسی تحریر ہے جو باہر سے نظر آ رہی ہے، یا اسی طرح جیب کے اندر کوئی ایسی تحریر جو باقاعدہ نمایاں طور پہ نظر آ رہی ہے، تو ایسی تحریر اپنے ساتھ لے کر نہ جائے۔ ہاں، اگر اسے چھپا لے تو پھر لے جا سکتا ہے۔ تو ایسی تحریر لے جانا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی تھی اور اس پر لکھا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اوپر رسول اور اس سے اوپر اللہ، یہ 3 لائنوں میں یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے جاتے، کان النبی اذا دخل الخلاء وضع خاتمہ، تو وہ انگوٹھی اتار کر باہر رکھ کر پھر غسل جو ہے قضاء حاجت کے لیے اندر جاتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی بھی مقدس نام، مقدس تحریر اپنے ساتھ لے کر جانا یہ سنت کے خلاف ہے۔ اسی طرح سر کو ڈھانپنا، عام طور پر ہم نماز کے لیے تو سر ڈھانپتے ہیں، لیکن جب قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اذا دخل الخلاء لبس حذاء وغطى رأسه، کہ آپ جوتے بھی پہن لیا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ اپنا سر بھی ڈھانپ لیا کرتے تھے، تو اس بات کا بھی اہتمام کرنا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ دعا پڑھ کر بیت الخلاء کے اندر داخل ہونا، پہلے دعا پڑھنی ہے، پھر بایاں قدم بیت الخلاء میں رکھنا ہے، پھر اس کے بعد اپنا جو قضاء حاجت کرنی ہے۔ تو وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا مختصر سی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث،
اکثر بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے، لیکن اس کے الفاظ درست کرنے کے لیے اگر ہم سارے ایک ساتھ مل کر پڑھ لیں تو اس کی درستگی ہو جائے گی۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور اس کا یہ فائدہ ہے، جب آدمی یہ پڑھ لیتا ہے تو شیاطین اور جنات جو ایسی گندی جگہوں پر پہلے سے منتظر ہوتے ہیں کہ کوئی انسان ہمیں ملے اور ہم اسے نقصان پہنچائیں، تو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان جنات سے محفوظ رکھتے ہیں اور آدمی کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ بھی تعلیم ہے کہ بیت الخلاء میں جاتے ہوئے قبلہ رخ نہیں ہونا، نہ قبلے کی طرف پشت کرنی ہے، نہ قبلے کی طرف منہ کرنا ہے۔ یعنی ہمارے یہاں پاکستان میں جو قبلہ ہے وہ مغرب کی طرف ہے، تو آدمی کی نہ پشت مغرب کی طرف ہو، نہ اس کا چہرہ مغرب کی طرف ہو، بلکہ یا شمال کی طرف اس کا چہرہ ہو یا جنوب کی طرف ہو۔ تو اس طریقے سے اس بات کا اہتمام کرنا۔ اور اسی طرح کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے خود بھی بچنا ہے، کپڑوں کو بھی بچانا ہے۔ تو جب آدمی کھڑے ہو کر پیشاب کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کی چھینٹیں اڑ کر اس کے پورے جسم کو ملوث کریں گے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بھی کسی بڑی کوئی ایسی وجہ نہیں کہ جس سے بچنا بہت ہی مشکل ہو، بلکہ بڑے آسانی سے گناہوں سے آدمی بچ سکتا تھا، لیکن انہوں نے اس سے بچنے کا اہتمام نہیں کیا تو آج ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ پوچھا گیا وہ کون سے کام ہے جس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے؟ فرمایا کہ ان میں سے ایک آدمی پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا، اور دوسرا آدمی چغلی کھاتا تھا، یعنی ایک کی بات دوسرے تک پہنچا کر لڑائی کروانا اس کا مقصد ہوتا تھا۔ ان دو گناہوں کی وجہ سے آج ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو آدمی اگر اس بات کا اہتمام کرے کہ میرے کپڑے اور میرا جسم جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے محفوظ رہے، تو اس سے اس کو عذاب قبر سے محفوظ ہونا ممکن ہوگا، ورنہ خدا نخواستہ اس ناپاکی کی وجہ سے اس کو قبر سے ہی عذاب شروع ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس کا خوب اہتمام کرنا۔ اسی طرح کپڑے تو اتارنے ہیں، لیکن بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کپڑے نہیں اتارتے تھے جب تک زمین کے قریب نہیں ہو جاتے تھے، یعنی بقدر ضرورت اور بوقت ضرورت اتارتے تھے۔ اسی طرح زبان سے ذکر نہ کرنا، دل میں تو آدمی کر سکتا ہے، لیکن جب کپڑے اتارے ہوئے ہوں، قضاء حاجت کر رہا ہے، تو زبان سے ذکر نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی قضاء حاجت کر رہا ہے تو اس کو اس حالت میں دوسرے سے بات نہیں کرنی چاہیے، باتوں کا یعنی بلا وجہ کی بات۔ جیسے کئی لوگ واش روم میں اپنا موبائل لے جاتے ہیں اور وہیں پہ کال سنتے رہتے ہیں، یا وہیں بیٹھے بیٹھے لمبی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ایسی بات اللہ کو بہت زیادہ غصہ دلاتی ہے، حدیث پاک کے مطابق ایسا نہیں کر۔ اسی طرح استنجا کرتے وقت دائیں ہاتھ کا استعمال نہیں کرنا، بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا۔ ڈھیلے اور پانی دونوں کا اگر اہتمام کر لیا جائے، آج کل اس کا جدید طریقہ ہے ٹیشو پیپر، کہ آدمی اس کو بھی پہلے اس سے اپنا جسم صاف کر لے اور اس کو جو ہے وہ صاف کرنے کے بعد پھر پانی استعمال کرے۔ دونوں چیزوں اگر اس کا استعمال کرے گا تو یہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اہل قباء کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جا کر پوچھا کہ آپ کی اللہ تعالیٰ نے بڑی تعریف کی ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ اس قباء کے علاقے میں کچھ ایسے مرد ہیں جو بہت زیادہ پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔ تو پوچھا تم لوگ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم مٹی کے ڈھیلے بھی استعمال کرتے ہیں اور پانی سے استنجا بھی کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اسی وجہ سے اللہ نے آپ کی تعریف کی ہے۔ تو جتنا آدمی پاکیزگی اختیار کرے گا اللہ اس کی اتنی ہی زیادہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح اگر ڈھیلے استعمال کرنے ہیں یا ٹیشو پیپر استعمال کرنا ہے تو اس کو طاق عدد میں استعمال کرنا، یعنی کم از کم 3 جو ہے دفعہ استعمال کرنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے۔ اسی طرح جو ممنوع اور نجس چیزیں ہیں، یعنی جتنی بھی گندگی والی چیزیں ہیں،
یا چکناہٹ والی چیزیں ہیں جو صفائی کا ذریعہ نہیں بنتی، مثلا ہڈی ہے، گوبر ہے اور اس طرح لید ہے، اس طرح کی ناپاک چیزوں سے استنجا نہیں کرنا، بلکہ ایسی چیز جیسے کہ مٹی ہے، ٹیشو ہے، اس طریقے ان چیزوں سے استنجا کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جب بیت الخلاء سے باہر نکلے تو آخر میں دعا پڑھے، غفرانک، میرے ساتھ پڑھ لیجئے گا، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اس دعا کو بھی یاد کر لیا جائے، جب آدمی بیت الخلاء سے باہر نکل آئے تو اس وقت یہ دعا پڑھے، اور پھر باہر نکل کر اپنے ہاتھوں کو خوب اچھی طرح دھونا، اور خاص طور پر جو اس وقت تو مٹی ہی سب سے زیادہ بہترین مانجنے والی چیز تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی آپ کے وہ ہاتھوں کے نشانات موجود تھے جہاں مٹی پہ آپ رگڑ کر اپنے ہاتھ کو صاف کیا کرتے تھے۔ اور آج کل جدید چیزیں ہیں، صابن ہے یا اسی طرح وہ شیمپو وغیرہ جو مختلف چیزیں ہوتی ہیں، ان سے بہرحال اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح صاف کرنا، بدبو کو ختم کرنا، ان ساری چیزوں کا اگر ہم سنت سمجھ کر اہتمام کریں گے تو ہماری یہ فطری اور ایک عادت والی چیز بھی عبادت بن سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عادتوں کو عبادت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔